أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. ومحمد وآل محمد صلوات. سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مؤمنین کو، نمازیوں کو اللہ تبارک و تعالی کے تقوی یعنی اپنے تمام امور میں اللہ تبارک و تعالی کا لحاظ، یعنی اس کی خوشنودی اور اس کی ناراضگی کا لحاظ رکھنے کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے اللہ تعالی کی کتاب کی قرآن کریم کی سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کا آپس میں رشتہ بتایا ہے۔ مومن یعنی دین پر، اللہ کا رسول پر، ضروریات دین پر اپنے دل سے ایمان رکھنے والے۔ تو وہ رشتہ کیا ہے؟ فرمایا انما المؤمنون اخوہ۔ مومن تو صرف آپس میں بھائی، برادری کا، اخوت کا رشتہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے درمیان قرار دیا۔ اور انشاءاللہ ایک یا اگر ہو سکا تو دو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فرمان بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرار دیا ہوا رشتہ اخوت یہ تبھی وجود میں آتا ہے کہ جب انسان کے اندر، اس کے دل میں حقیقت میں ایمان موجود ہو۔ اگر ایمان ہے تو دوسرے مومنوں کو اپنا بھائی سمجھنا یہ بھی ہے، اور اگر انسان دوسرے مومنوں کو اپنا بھائی نہیں سمجھتا تو اس کا لازمہ بڑا خطرناک ہے، اور وہ یہ کہ اس کے دل میں ایمان نہیں، کیونکہ ایمان اپنے ساتھ کچھ اثرات رکھتا ہے جو انسان کی شخصیت پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ایمان کی وجہ سے اس کے جذبات پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک بڑا معروف واقعہ ہے کہ جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں، جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کو مشرکین پر فتح عطا فرمائی تو جنگ کے بعد کچھ لوگوں کو قیدی بنایا گیا۔ جن کو قیدی بنایا جا رہا تھا ان میں سے
ایک شخص حضرت مصعب ابن عمیر کا بھائی تھا، ایک ماں کے بیٹے تھے۔ حضرت مصعب نے مکہ میں جب اسلام قبول کیا تو ان کی ماں نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ بہت امیر تھے، امیر گھرانہ تھا۔ حضرت مصعب اپنے اچھے لباس پہننے کی وجہ سے معروف تھے، خوش شکل بھی تھے، لیکن جب ماں نے گھر سے نکال دیا اور سارا مال بھی ان سے چھین لیا تو بالکل غریب ہو گئے۔ تو غزوہ احد میں انہی حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بھائی کو ایک مسلمان قیدی بنا رہا، تو بھائی کی نظر ان پر پڑی، اس نے انہیں پکارا، بھائی کہہ کر پکارا کہ مصعب میرے بھائی آؤ اور میری مدد کرو۔ حقیقی ایمان کیا کرتا ہے یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت مصعب نے وہ آواز سنی اور قریب گئے اور اپنے بھائی پر توجہ ہی نہیں کی، بلکہ وہ جو مسلمان بھائی کو اس کے ہاتھ باندھ رہا تھا، اسے قیدی بنا رہا تھا، اس سے خطاب کیا اور اس سے خطاب کر کے کہا کہ اس کو کس کے باندھنا، اس کی ماں اس کو آزاد کرانے کے لیے کافی پیسے دے سکتی ہے، امیر لوگ ہیں۔ اس بھائی کو تعجب ہوا اور اس نے کہا کہ تم میری مدد کرنے کی جگہ میرے خلاف بات کر رہے ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ تو حضرت مصعب نے اسے جواب دیا کہ ایمان لے آنے کے بعد اب یہ میرا بھائی ہے جو مجھے مان رہا ہے، تو میرا بھائی نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول آپ کو ہرگز ایسے افراد نہیں ملیں گے، یعنی ہو نہیں سکتا کہ ایسے افراد ہوں جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان بھی رکھتے ہوں اور اپنے ماں باپ، اپنے بھائیوں، اپنے بیٹوں، اپنے رشتہ داروں سے بھی محبت رکھتے ہو، جبکہ وہ رشتہ دار اللہ کے دشمن، یہ بھائی دشمن بن کے میدان جنگ میں آئے۔ تو حقیقت ایمان جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کے سابقہ نظریات کو تبدیل کر دیتے۔ ایمان کی وجہ سے، اللہ کے حکم کے تقاضوں کی وجہ سے وہ اس کے نئے رشتے بن جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جنگیں لڑی دین کے لیے، اسلام کی تقویت کے لیے۔ جب ان کے رشتہ داروں نے دین کی مخالفت، قریش نے اسلام کی مخالفت پر کمر کس، اور جن کو جانتے بھی نہیں تھے اس سے پہلے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کو اپنے قریب کر لیا اور ان کو اپنے سینوں سے لگا لیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں دین رسول اللہ کے سگے چچا کو جہنم کی خبر سناتا ہے، کیونکہ سگا چچا ہے رسول اللہ کا، اور دوسری طرف سے سلمان فارسی جو نہ قریش ہے نہ عرب ہے، دور دراز کی سرزمین سے آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ تو دین ہمارے تعلقات کو، ہمارے رشتوں کو اپنی مرضی سے دیکھنے کا تقاضا کرتا ہے۔
ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تو سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو بس بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو تم، باقی سب مومنوں سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کیا کرو. یعنی اگر ان میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اگر ہمارے سامنے دو مومنوں کے درمیان کوئی ناچاکی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، تو باقیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ ان کے درمیان صلح جسے ہم کہتے ہیں کروانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ دو افراد آپس میں اگر لڑ رہے ہوں تو تیسرے کو مزہ آتا ہے ان کی لڑائی دیکھ کے، اس کا دل کرتا ہے اور لڑے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے. یہ ایمان کے نقص کی علامت ہے، اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے. اگر دو مسلمانوں کو لڑتے دیکھ کر میں خوش ہو رہا ہوں کہ مزہ آ رہا ہے، اپنی کسی سابقہ ناراضگی کی وجہ سے اس کو تکلیف میں دیکھ کے مجھے مزہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے میرے ایمان میں نقص ہے. مجھے مزہ نہیں آنا چاہیے بلکہ مجھے ان کی لڑائی سے تکلیف ہونی چاہیے. بالکل ایسے جیسے اپنے ایک بھائی کے سامنے اس کے دو بھائی لڑ رہے ہوں تو اسے تکلیف ہو، اسے مزہ نہیں آئے. واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. جب دو بھائی تمہارے لڑ رہے ہوں اس معاملے میں ایسی کوئی حرکت نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو. لعلکم ترحمون، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی یہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے گا. صلوات پڑھیں محمد والے. اسی قرآن مجید کے مومنوں کے درمیان قائم کیے ہوئے رشتے کے بارے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ تو اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب نمبر 76 باب التراحم والتعاطف، تراحم اور تعاطف کا باب. تراحم یعنی ایک دوسرے کے لیے رحمت کے جذبات رکھنا، رحمت دکھانا ایک دوسرے کے بارے میں، اور تعاطف یعنی ایک دوسرے کے لیے درد رکھنا، مہربانی کرنا اگر دوسرے کو کسی مشکل میں انسان دیکھے. بہت توجہ سے سنیے، اس باب کی چوتھی حدیث آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں. اس میں راوی ابی المغراء عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال، ابی المغراء نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا يحق على المسلمين الاجتهاد في التواصل والتعاون على التعاطف والمؤاساة لأهل الحاجة وتعاطف بعضهم على بعض. مسلمانوں پر حق ہے. کس کی طرف سے حق ہے؟ اللہ کی طرف سے. یعنی جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کی گردن پر یہ اللہ کا حق ہے. یعنی اللہ کی طرف سے اس کے دوسرے مسلمان بھائیوں کا یہ حق کہ کیا کرے؟ الاجتہاد فی التواصل. اجتہاد یہاں پر اپنے اصل معنی میں اجتہاد کا معنی ہوتا ہے زیادہ کوشش کرنا، زحمت اٹھانا.
مسلمانوں کی گردنوں پر حق ہے کہ تواصل میں اجتہاد کریں. تواصل یعنی ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے میں، ایک دوسرے سے جڑے رہنے، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہنے میں کوشش کریں. اب ہمارے معاشرے میں بہت سارے کام الٹ ہو گئے. ہم اس نیت سے کہ ہم اگر دوسرا مشکل میں ہے تو اس کے کام آ سکے، اس نیت سے اس کے حالات کم جاننے کی کوشش کریں. لیکن اس کے برعکس دوسرے کی کوئی تکلیف، کوئی اس کا عیب ڈھونڈنے میں بڑے مزے لیتے. تو حق کیا ہے ہماری گردنوں پر کہ آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ رکھیں اور اس کے لیے کوشش کریں تاکہ ایک دوسرے سے ایک حالات سے آگاہ ہو. اور جب آگاہ ہو جائے تو کیا کریں پھر؟ یہ آگاہی کس لیے؟ فرمایا وَالتَّعَاوُنُ عَلَى التَّعَاطُفِ، اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا. یعنی اگر ایک شخص کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تو باقی مسلمانوں کی گردن پر کیا حق ہے؟ اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں. اور اگر کوئی ایک اکیلا نہیں کر سکتا تو چند افراد مل کے اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں. جو کچھ انسان کے بس میں ہے، ظاہر ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو اللہ اس کا سوال بھی نہیں کرتا. بل مؤاسات لأہل الحاجہ، اور جو حاجت مند ہے، جو ضرورت مند ہے، ان کو اپنے مال میں شریک کرے. کیا مطلب؟ یہ سب قرآنی احکام ہے جو امام بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کی نشانیاں قرآن مجید میں جا بجا بیان فرمائی ہیں اللہ نے. ان میں سے ایک جو نشانی اور علامت جنتیوں کی بیان کی ہے، کیا بیان فرمائی ہے کہ جب یہ دنیا میں تھے تو فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مال میں جو اللہ نے ان کو مال دیا تھا تو ایک معین مشخص حق ہوا کرتا تھا ان کے مال میں، سائل جو مانگتے ہیں، والمحروم محروم ہے لیکن مانگتے نہیں. یعنی حاجت مندوں کے لیے ان کو پتا تھا کہ جو اللہ نے ہمیں دیا اس میں غریبوں کا، ضرورت مندوں کا حق رکھا ہوا، یہ جنت میں جائے. تو وہ امام فرما رہے والمؤاسات، مؤاسات یعنی اپنے مومن بھائی کو احسان نہیں کرنا کہ جو کچھ مدد کر رہا ہے سمجھ رہا میں بڑی چیز ہوں، میں نے اس پہ بڑا احسان کیا، بلکہ کیا سوچ کر کرے کہ جو اللہ نے مجھے دیا اس میں میرے ان حاجت مند بھائیوں کا حق رکھا ہے اور میں اپنی گردن چھڑا رہا ہوں وہ حق ادا کر کے، اور قیامت کے دن اللہ مجھے تو بالکل برعکس یہ سوچنے کے انداز. ایک دفعہ انسان کسی کی مدد کرتا ہے، اس کو حقیر سمجھتا ہے، اس پر احسان جتلاتا ہے، ضائع کر دیتا ہے اپنا دیا ہوا. اور ایک دفعہ اس حاجت مند کو جس کی مدد کر رہا ہے اسے اللہ کی رحمت سمجھتا ہے کہ اس کے آنے کی وجہ سے مجھے یہ نیکی کرنے کی توفیق ملی ہے کہ میرے مال میں اللہ نے جو ضرورت مندوں کا حق رکھا ہے وہ میں اسے ادا کروں. وَتَعَاطُفُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، اور زحمت اٹھائیں ایک دوسرے پر مہربانی کرنے. توجہ فرمائیے. حَتَّى تَكُونُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، ایسا کرو یہاں تک کہ تم ویسے بن جاؤ جیسا تمہیں اللہ نے بننے کا حکم دیا. یعنی امام فرما رہے ہیں کہ تمہیں میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اصل میں یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہیں بیان کرا. اور پھر امام نے سورۃ الفتح کی آخری
آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت فرمایا دلیل کے طور پر اپنی بات فرمایا رحماء بینہم. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ مومن آپس میں رحم کرنے والے. معروف آیت ہے، آپ نے سنی ہوگی، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو لوگ ان کے یعنی نبی کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ ہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ رحماء بینہم. یہ امام نے یہ حصہ تلاوت کیا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کرنے والے، اور اشداء علی الکفار، اور جب اللہ کے دشمنوں کا سامنا ہو تو سختی دکھانے والے، ان کے مزاج میں سختی پائی جائے. پھر اس کی وضاحت فرمائی رحماء بینہم کا معنی کیا ہے؟ متراحمین، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، مغتنمین لما غاب عنکم من امرہم، اور اگر کسی کا مسئلہ حل کرنا، کوئی تمہارا بھائی مشکل میں ہے اور اس کی مشکل حل کرنا تمہارے اختیار سے باہر، اکثر ایسا ہوتا ہے ایک بندے کو گھر کی ضرورت ہے، بے گھر ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں اس کو گھر بنا دوں، ایسا کام جو میری قدرت سے باہر، تو پھر مطالبہ کیا ہے دین کا؟ مغتنمین، غم کا احساس ہے، یعنی وہ تکلیف میں ہے، انہیں بھی غم کا احساس، نہ کہ مزہ ہے. جو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے ان کی مشکلات کو حل کرنا، لیکن وہ مشکلات میں ہے، اس پر غمگین ہو جاتا. آج کے زمانے کی بڑی مثال فرض کریں، یہاں پہ اس حدیث میں لفظ ہے مسلمین، یحق علی المسلمین، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرض کریں دنیا میں کسی خطے میں، فلسطین میں، شام میں، یمن میں، لبنان میں، ایران میں، کہیں پر، کشمیر میں، خود ہندوستان میں، کہیں بھی جب مسلمان تکلیف میں ہو اور ہمارے پاس ایسے وسائل نہ ہو کہ ہم اس تکلیف سے انہیں نجات دلا سکتے ہو، تو پھر اللہ کا مطالبہ کیا ہے کہ تم اپنے اندر غم کا احساس کرو، غمگین ہو جاؤ ان کی تکلیف پر. اور اگر یہ بھی بندہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے وہ ایمان اپنے دل کے اندر رکھتا ہی نہیں. ہوتا تو یہ رشتہ بھی ہوتا، اگر ایمان ہوتا تو احساس سے غم بھی ہوتا دوسرے کی تکلیف پر. اگر نہیں ہو رہا، موجے کر رہا خود، ہمیں کیا، ہم تو شکر ہے بچے ہوئے. اس کا مطلب وہ ایمان کا رشتہ، ایمان کا جو ایمان کی حقیقت ہے اس کے دل کے اندر موجود نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اور آخری جملہ اس حدیث کا فرمایا علی ما مضى علیہ معشر الانصار علی عہد رسول اللہ. اور یہ جو تمہیں کہہ رہا ہوں یہ وہ روش اور وہ طریقہ تھا جس طریقے پر چلتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں انصار، یعنی مدینہ والے جو مدینہ میں رہتے تھے. ان کے پاس جب مہاجر ہجرت کر کے آئے مکہ سے، تو ان کی بری حالت کو دیکھ کر یہ تکلیف محسوس کرتے تھے. اور جہاں تک انصار کے بس میں تھا ان لوگوں کی مدد کی جن پر دین کی وجہ سے یہ مشکل آئی تھی کہ انہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی پڑی. اللہ تبارک و تعالی حقیقی ایمان اور ایمان کے نتیجے میں جو برکات اللہ کی طرف سے آتی ہے، پروردگار ہم سب کو وہ عطا فرمائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک حدیث اگلے
باب نمبر 78 باب المصافحہ، یہ جو ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، تو ہم ہاتھ کیسے ملاتے ہیں؟ اگر اگلے بندے سے کوئی مطلب ہو یا اگلا بندہ امیر ہو تو بڑا دل کرتا ہے ہاتھ ملانے کا اور گھٹنے کا، اور اگر اگلا بندہ غریب ہو، بیٹھا ہو، تو پھر شاید ہاتھ ملانے کا دل بھی نہ کرے، اور اگر ملائیں بھی تو ایک انگلی آگے کر دیں گے تو تھوڑا ٹچ کر کے واپس۔ آپ دیکھیں ائمہ نے مومنین کو آپس میں مصافحہ کیا اثرات رکھتا ہے، توجہ کریں، بس ایک حدیث آپ کو سناؤں گا، حدیث نمبر 3 ہے اس بات کی۔ عن ابی جعفر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان المؤمنین اذا التقیا فتصافحا، ان المؤمنین بے شک یقیناً جب دو مومن آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو فتصافحا، اور ملاقات میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ادخل اللہ عز وجل یدہ بین ایدیہما، اللہ تعالی ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ داخل کر دے۔ تو اللہ کا ہماری طرح کا ہاتھ نہیں ہوتا، تعبیر قرآن نے فرمایا اے رسول ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اس درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے اصل میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تائید۔ یہ مراد ہے کہ جب دو مومن مصافحہ کرتے ہیں اور کرتے اسی ایمان کے جذبے سے، کسی مطلب کے لیے کسی سے کرنا وہ الگ بات ہے، فقط جذبہ ایمان سے بھائی سمجھ، تو اللہ کیونکہ اللہ کی خاطر ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے درمیان داخل کر دیتا ہے۔ اور مزیدار بات ہے وَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَىٰ أَشَدِّهِمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ، اور اللہ کی زیادہ توجہ دونوں میں سے اس کی طرف ہوتی ہے جس کے دل میں اپنے دوسرے بھائی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، یعنی یہ دو مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے دل میں دوسرے کے لیے زیادہ محبت کے جذبات ہیں، یعنی اس کا ایمان زیادہ ہے، اللہ کی نظر عنایت اور رحمت زیادہ اس شخص کی طرف ہوتی ہے کیونکہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، دونوں پر رحمت کرتا ہے لیکن زیادہ اس پر جو اپنے بھائی سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا تَحَاتَتْ عَنْهُمَا الذُّنُوبُ كَمَا يَتَحَاتُّ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ، اور جب اللہ ان کی طرف توجہ فرماتا ہے تو ان کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں سوکھے ہوئے پتے درختوں سے جھڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تعلیمات اہل بیت پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک مرتبہ پھر دوسرے خطبے میں بھی اہل بیت اطہار کی رہنمائیوں اور تاکیدوں کے مطابق اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی کے تقوی کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ دو مناسبات کی طرف اشارہ کروں گا اس دوسرے خطبے میں مختصر۔ پہلا، جو امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہے، جمہوری اسلامی ایران ہمارے برادر اور مسلم اور مومن ملک پر تجاوز ہے، اس کے حوالے سے آپ سب کو معلوم ہوگا کہ جب اس جنگ کا آغاز کیا گیا تو اکثریت دنیا کی یہی سمجھ رہی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل یعنی دنیا کی سمجھ لیں کہ طاقتور ترین
فوجیں، ان کے سامنے ایران کا نظام ٹک نہیں سکے گا، اور پھر جس انداز میں حملے ہوئے اور شہادتیں ہوئیں، بالخصوص رہبر معظم انقلاب اسلامی کی شہادت، تو ظاہر ہے کہ بہت ہی تکلیف کے لمحات تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان عظیم شہداء کے خون کی برکت سے ایسے نتائج اور ایسے اثرات دکھائے جو اکثر لوگوں نے سوچے بھی نہیں تھے۔ ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ ہمارا یہ معاشرہ جو فرقہ واریت کی نفرت سے بھرا ہوا، اس فرقہ واریت کی جو دیواریں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان دیواروں میں دراڑیں ڈالی، اور بہت سارے اسکالرز، اہل سنت اسکالرز، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی، انہوں نے ایران کو اسلام کا نمائندہ قرار دیا، کسی اور کو نہیں، اسلام کا نمائندہ قرار دیا، اور بھرپور حمایت کی ایران کی۔ وہی لوگ جو پہلے شیعہ ہونے کی وجہ سے ایران پر تنقید کیا کرتے تھے۔ یہ ایک نتیجہ۔ دوسرا نتیجہ، خود مکتب اہل بیت کے جو پیروکار تھے پاکستان کے اندر، آپ کو معلوم ہے کافی سارے لیڈرشپ کے اختلافات وغیرہ تھے، لیکن ان شہداء کے خون کی برکت سے، اس جنگ کی برکت سے، آزمائش جتنی کڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اجر بھی اتنا زیادہ دیتا ہے، اور اس کے ہاں نتائج بھی اتنے ہی بہترین ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے مکتب اہل بیت کی تمام معروف اور بڑی شخصیات، کہ جن کو عرصہ دراز سے کسی نے اکٹھا اور ایک جگہ نہیں دیکھا تھا، ان کو متعدد مرتبہ ایک ہی جگہ پر دیکھا گیا، اور ایسی گفتگو سنی گئی ان سے، اور ایسی باتیں سنی گئی کہ جو انشاءاللہ پوری ملت کے لیے خوشی کا اور امید کا باعث ہے۔ اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان شہداء کے خون کی برکت سے جو جذبات ہمارے اندر بیدار کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان جذبات کو دائمی قرار دے، اور اس موقع سے صحیح فائدہ اٹھانا اور خود کو مضبوط اور متحد کرنا، اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ابھی چند دن پہلے حضرت کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو حضرت ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم جناب اسٹیٹ آف ہرمز کو، آبنائے ہرمز کو ایران کے چنگل سے آزاد کروانے کے لیے ہم آپریشن فریڈم کا آغاز کر رہے ہیں۔ گویا کہ ہم یہ جو بند ہے آبنائے ہرمز، اسے ہم نے کھلوانا ہے، لیکن جب کھلوانے کے لیے آگے گئے تو دوسرے ہی دن اسی حضرت نے پھر یو ٹرن لیا اور کہا کہ ہمارا جو سیز فائر ہے، جنگ بندی ہے، وہ برقرار ہے، اور عن قریب ایران کے ساتھ ہمارا اگرچہ کوئی مستقل معاہدہ تو نہیں ہے، لیکن بعض اہم نکات پر ہمارا ایگریمنٹ ہو رہا ہے، اور ہم جنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ سعودی عرب کے جو ولی عہد ہے محمد بن سلمان نے جب یہ ٹرمپ نے آپریشن فریڈم کا اعلان کیا تو انہوں نے فوری طور پر، اب تفصیلات کا وقت نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی اس آپریشن میں ہماری بس ہو گئی ہے، تم سعودی عرب کے ہوائی اڈے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے، سعودی عرب کے اور متحدہ عرب امارات کے آپس کے اختلاف ہے، وہ مثلا اسرائیل سے بہت زیادہ قریب ہو رہے ہیں، اور سعودی عرب سے کئی معاملات میں، حتیٰ کہ یمن کے اندر بھی ان کی مخالفت رہی۔ ایک مقام پر سعودی عرب والوں نے UAE کے بھیجے ہوئے اسلحے پر بمباری بھی کی،
تو محمد بن سلمان نے منع کر دیا کہ ہم اپنی ہوا فضا اور اپنے ہوائی اڈے آپ کو استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ ان اڈوں کے بغیر امریکی فوج اس خطے میں صحیح طرح سے آپریٹ نہیں کر سکتی، لہٰذا یہ یو ٹرن لیا ٹرمپ نے۔ البتہ یہ عرض کر دوں کہ سعودی عرب کا بھی یہ کہنا اور ٹرمپ کا یو ٹرن لینا، اصل وجہ پیچھے ایران کی استقامت ہے، ایران کا ڈٹ جانا، ورنہ اگر ایران نہ ڈٹا ہوتا تو شاید بہت پہلے ہی یہ مسئلہ کسی اور طریقے سے ختم ہو چکا ہوتا۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اس جنگ کے پیچھے جو عزائم ہیں، پلید عزائم ہیں امریکہ اور اسرائیل کے، ان عزائم کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم ضرور اشارہ کریں گے کہ بہرحال بہر صورت ہمارے ملک نے، پاکستان نے اس جنگ کے اندر بہت ہی سمجھداری سے کام کیا، اور اگرچہ مثلا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی تھا اور دیگر امارات کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات تھے، اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، جو کہ مجھے اور آپ سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ جب عرب سرزمینوں پر امریکی ہڈوں پر ایران نے حملے کیے، پاکستان نے ان حملوں پر کوئی پریکٹیکلی کوئی قدم نہیں اٹھایا ایران کے خلاف، نہ صرف یہ بلکہ اس جنگ کو رکوانے کے لیے اور یہ جو قتل و غارت ہے اسے بند کروانے کے لیے بہرحال پاکستان نے ایک بہت ہی نمایاں، بلکہ سب سے نمایاں دنیا میں کردار ادا کیا، اور جس کا اظہار خود جمہوری اسلامی ایران کے جو ذمہ داران ہیں اور جمہوری اسلامی ایران کی جو عوام ہے، جب وہ سڑکوں پر آئے تو انہوں نے نعرے لگائے پاکستان تشکر کے، یعنی پاکستان آپ کا شکریہ۔ تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے ذمہ داروں کو مزید توفیق عطا فرمائے، اور کبھی بھی وہ سبب نہ بنے کہ جب مسلمانوں کے آپس میں اختلاف ہو تو وہ ایک کی سائڈ لے کر دوسرے پر تجاوز کریں۔ انشاءاللہ حقیقت کو پہچانے اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے مسلمان جس کا نتیجہ امریکہ اور اسرائیل کے حق میں اچھا ہو اور امت اسلام کے حق میں اچھا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو، تمام امت کو متحد ہونے کی اور اس دین کی تقویت کے لیے اور اس دین کے پرچم کی سربلندی کے لیے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے، بلکہ تمام دنیا کے مظلوموں کے مسائل کے حل کے لیے اس امت کو، جو ان کو اللہ کا حکم ہے، اکٹھا ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یحق علی المسلمین، پہلے خطبے میں عرض کیا تھا، یہ مسلمانوں کی گردنوں پر حق ہے۔